کراچی کے کئی علاقوں میں شدید ٹریفک جام، گھروں کو واپس جاتے ہوئے شہری رول گئے، مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے سپر سٹور پر خریداروں کی آمد و رفت زیادہ ہونے کی وجہ سے رش بڑھ گیا۔ ازبکستان سے تجارت $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق، تاشقند میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مفاہمتی یادداشتیں اور معاہدے جلد حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ ریلوے کے ذریعے تجارت اہمیت کی حامل ہے، ازبکستان کو کراچی اور لاہور سے منسلک کریں گے۔ شرمندگی نہ ندامت، ہیڈ کوچ عاقب جاوید ٹیم کے دفاع پر اتر آئے، کہا ٹیم کی سلیکشن درست تھی، اس سے بہتر ٹیم نہیں بنا سکتے تھے۔ بابر اعظم کا کوئی متبادل ہے تو بتائیں، مار کھانے والے بالرز کو دنیا کے بہترین بالرز کہہ دیا، کہا شاہین، حارث، نسیم اب بھی بیسٹ بالرز ہیں، ہار گئے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری ٹیم تبدیل کر کے انڈر 19 ٹیم لے آئے۔ آسٹریلیا میں اسی ٹیم نے تاریخ بنائی تھی، بھارت سے نہ ہارتے تو اتنا واویلا نہ ہوتا۔ یہ ٹیم اب اچھا پرفارم کرنا شروع ہوئی ہے۔ ناکامی کا دکھ فین سے زیادہ کھلاڑیوں کو ہوتا ہے، کھلاڑیوں کو ڈانٹتا نہیں ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ راولپنڈی میں بارش کے باعث قومی ٹیم کا پریکٹس سیشن متاثر، پاکستان ایونٹ میں اپنا آخری میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں انگلینڈ اور افغانستان آمنے سامنے، افغان بیٹرز نے انگلش بالنگ لائن کو دھو ڈالا، 326 رنز کا ٹارگٹ دے دیا۔ ابراہیم زادران کی ریکارڈ 177 رنز کی اننگز، محمد نبی نے بھی انگلش بالرز کے چھکے چھڑائے۔ عظمت اللہ عمرزئی کے برق رفتار 41 رنز، ہارنے والی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو جائے گی۔ پاکستان میں انٹرنیشنل ایونٹ کی رونقیں، قذافی اسٹیڈیم میں شائقین کی بڑی تعداد موجود۔ سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت، سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کے 3 فیصلے ہیں، آئینی بینچ آرمی ایکٹ کی شقیں کالعدم قرار دیے بغیر بھی ٹرائل کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ سیویلینز کو فوجی تحویل میں دینے کا فیصلہ درست نہیں تھا، حوالگی فرد جرم عائد ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، تمام 5 ججز متفق تھے، سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، جن کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو چکا، ان کا دوبارہ ٹرائل ممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں فوجی عدالت سزا دے کر ATC بھیج دے۔ پاکستان میں احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بانی PTI نے ہمیشہ سیاسی انتقام کی حمایت کی، انہوں نے اپنے دور میں جیل مینول تک بدل دیا تھا، انہیں جو سہولتیں مل رہی ہیں ان کے دور میں کسی کو نہیں ملی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آکسفورڈ یونین کو انٹرویو، کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام جارحیت نہیں بلکہ دفاع کے لیے ہے، امریکہ کی جانب سے میزائل پروگرام پر پابندی تشویشناک ہے، بھارت کو ہتھیار فراہم کر کے مضبوط کیا جا رہا ہے، کیا ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں یا دوسرا یوکرین بننے کا انتظار کریں؟ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کرانے کا پابند ہے، بدقسمتی سے کوئی بھی صوبائی حکومت انتخابات کے لیے تیار نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے صوبائی حکومتیں قوانین میں ترامیم کر کے انتخابات ملتوی کر دیتی ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کیس میں پنجاب حکومت کو قانون سازی فوری مکمل کرنے کا حکم۔ احسن بھون جوڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے، پاکستان بار کونسل نے منظوری دے دی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کی زیر صدارت اجلاس میں ووٹنگ، 19 میں سے 4 ارکان کی مخالفت، ایک نے رائے نہیں دی۔ پاکستان بار کے ممبر جوڈیشل کمیشن اختر حسین کمیشن کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان اور شیراز کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی، تفتیشی افسر کی نااہلی، ملزمان کی شناخت پریڈ نہ ہو سکی، گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ نہ کیے جا سکے، عدالت کا تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار، ملزمان کے وکلاء کو نوٹس جاری، گواہوں کو کل دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ سردی کا پلٹ کروار، برف باری کے بعد موسم ٹھنڈا ٹھار، ملک کے بالائی علاقے شدید برف باری کی لپیٹ میں، اسکردو سمیت گلگت بلتستان میں نظام زندگی منجمد، راستے بند ہو گئے، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایات۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی ہر سو برفیلے نظارے، اپر اور لوئر چترال میں سفیدی چھا گئی، لواری ٹنل پر اب تک 14 انچ تک برف پڑ چکی،
بارشوں کا سلسلہ 2 مارچ تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے نظام زندگی درہم برہم۔ وادی لیپا میں لینڈ سلائیڈنگ، 5 سالہ بچی جاں بحق۔ وادی نیلم میں برفانی تودے میں دبنے والے 3 افراد کی تلاش جاری۔ چلاس میں تودا گرنے سے شاہراہ قراقرم بند، دونوں اطراف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، پائیدار استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور چیمبر آف کامرس سے خطاب، کہا بجٹ کے لیے تاجروں سے تجاویز لے رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب کی مشیر خزانہ کے پی سے ملاقات، بہترین مالیاتی انتظامات پر خیبر پختونخوا کی کارکردگی کی تعریف۔ مزمل اسلم نے زم اضلاع کے فنڈز رکنے کی شکایت کی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا این ایف سی سے متعلق خدشات کا جائزہ لیا جائے گا، تمام صوبوں سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کل 1 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے انہیں نشان پاکستان سے نوازا جائے گا، جس کے لیے خصوصی تقریب ہوگی۔ ابوظہبی کے ولی عہد کی جانب سے وزیر اعظم کے ہمراہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ پاکستان میں کاروبار، تجارت، سرمایہ کاری کے تناظر میں ولی عہد کا دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ پلوامہ ڈرامہ بھارتی حکومت اور بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور بزدلانہ حرکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے پس پردہ اصل حقائق آشکار ہو گئے۔ 26 فروری کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچایا۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے بھارتی در اندازی کا تاریخ ساز دفاع کیا۔ پاکستان نے عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر بھارتی فضائیہ کا بھانڈا پھوڑا۔ بھارت نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ بھارتی دعوے کو امریکی حکام دفاعی تجزیہ کا۔ آئی ایم ایف کے کلائمیٹ فائنانسنگ پر پاکستان سے مذاکرات، الیکٹریکل گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں رعایت پر اعتراض اٹھا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکٹریکل وہیکل پالیسی میں ٹیکس کی مجوزہ رعایت آئی ایم ایف نے مسترد کر دی۔ آئی ایم ایف نے الیکٹریکل وہیکل کے پرزہ جات کی مقامی فروخت پر سیلز ٹیکس میں رعایت کی بھی مخالفت کی۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کے لیے اتحادیوں سے مشاورت مکمل۔ ذرائع کا کہنا ہے 5 وفاقی وزراء اور 10 وزرائے مملکت کو شامل کیا جائے گا۔ طارق فضل چودھری کو وزارت قومی صحت، خالد مقصی کو وزارت مواصلات اور مصطفیٰ کمال کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی یا بحری امور دیے جانے کا امکان ہے۔ فیصل واڈا بھی نئی کابینہ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے وفاقی کابینہ میں توسیع کے لیے 15 سے 20 اراکین کی فہرست نواز شریف کو ارسال کر دی گئی ہے۔ کراچی میں نیٹی جیٹی پل پر باپ بیٹے کی جان لینے والا ٹریلر ڈرائیور گرفتار۔ شہر قائد میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ کورنگی گودام چورنگی پر ٹریلر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ عرفان ایک بچے کا باپ اور گارمنٹس فیکٹری کا ملازم تھا۔ 2 ماہ کے دوران ہیوی ٹریفک سے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 136 ہو گئی۔ نوشکی میں 3 کسٹم انسپیکٹرز کے خلاف نوجوان کے قتل کا مقدمہ درج، ایک انسپیکٹر گرفتار۔ ایف آئی آر کے مطابق مدثر سمالانی گاڑی چلا رہا تھا۔ چیک پوسٹ پر کسٹم انسپیکٹر نے سپائکس آن کیے، ٹائر پھٹنے کے باعث گاڑی حادثے کا شکار ہوئی۔ مدثر جاں بحق اور ساتھی زخمی ہوا۔ رجحان میں کچے کے ڈاکوؤں نے پولیس اہلکار کو اغوا کر لیا۔ تھانہ سومیانی کے نائب محرر نعیم کی تلاش جاری۔ شکارپور لنک روڈ سے 4 افراد اغوا۔ پولیس کا کہنا ہے 4 افراد گاؤں عیسیٰ جا رہے تھے۔ رکشہ رستم کی کچے سے برآمد کیا گیا۔ جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کا عدم توازن خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے جوہری ہتھیاروں پر متوازن پالیسی اپنانے کا مطالبہ۔ سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے جنیوا میں تخفیف اسلحہ کانفرنس سے خطاب میں کہا دنیا بھر میں دفاعی اخراجات $2.4 ٹریلین سے تجاوز کر گئے۔ طاقتور ممالک ہتھیاروں کی دوڑ کو فروغ دے رہے ہیں۔ جدید ہتھیاروں اور مصنوعی ذہانت کا عسکری استعمال عالمی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل آج 4 یرغمالیوں کی لاشوں کے بدلے 620 فلسطینیوں کو آزاد کرے گا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل سے معاہدہ طے پا گیا۔ امریکہ نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات میں حصہ لینے کی تصدیق کر دی۔ ہفتے کو جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہوگا۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت برقرار۔ 1 ماہ میں 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کا دمشق میں
फौजी मरकज पर फजाई हमला, 4 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल जंगबंदी और मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत रोकने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ है। सलामती काउंसिल फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली खित्ते के लिए टाइम बम साबित होगा। रूसी वजीर खारजा की दोहा में मीडिया से गुफ्तगू। सरगई लारऊफ ने कहा, इसराइल की बढ़ती जा रही है जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, जिस पर हमें बहुत तशवीश है। फलस्तीनी रियासत की तश्कील का मसला कलीदी है, इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने समेत बैनुल अक़वामी अमनो सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर दिफा ने वाशिंगटन के सरकारी दौरे में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्ज से भी मुलाकात की। यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहिदा करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जुमे को मिलने आ रहे हैं, खुले दिल से मिलूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, यूरोप अमरीकी इदारों को सजा देने के लिए डिजिटल फैक्स का इस्तेमाल कर रहा है। रूसी जमीन पर मादनियात खरीदना चाहूंगा। एलॉन मस्क ने ईमेल पर मुलाजमीन से जवाब तलब किया है, इसकी तायीद करता हूं। ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म भी दिया। $50 लाख दें, अमेरिकी शहरी बन जाएं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहा, वो अफराद जो अमेरिका में कारोबार करना और यहाँ रहना चाहते हैं $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड कार्ड को ग्रीन कार्ड से तशबीह देते हुए बताया, इससे ऐसे अफराद अमेरिका आएंगे जो यहाँ के शहरियों को मुलाजमत देंगे। थाईलैंड में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 18 अफराद हलाक, 32 जख्मी। हुकाम ने बताया, सूबा प्राचन बोरी में सरकारी मुलाजमीन से भरी डबल डेकर बस ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। कीवी स्टार बैटर केन विलियमसन पीएसएल में कराची किंग्स की नुमाइंदगी के लिए बेकरार। कहा, कराची वालों के सामने खेलने को बेताब हूं। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार आगा अली, वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।